ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین، الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی 49ویں قسط میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ قریش کے جو وفود اللہ کے نبی سے ملے اور انہوں نے اپنے مطالبات اور آپ کے ساتھ جو مذاکرات کر کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کوششیں کی، اور قرآن مجید نے اس حوالے سے جو قرآن کی آیات میں باتیں بیان ہوئی تھی، میں اب ان کو آپ کی خدمت میں کل کی گفتگو میں کچھ بیان کیے تھے اور کچھ باتوں کو آج آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر قریش نے جو باتیں کی تھی، ان میں سے ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو یمامہ کا رہنے والا کوئی شخص ہے جو تعلیم دیتا ہے، جس کا نام رحمان ہے، کہتے ہیں ہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس بات کے جواب میں سورہ مبارکہ رعد کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ۔ بنام خدا رحمان الرحیم۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے رسول، اسی طرح ہم نے آپ کو ایسی قوم میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان پر اس کتاب کی تلاوت کریں جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جبکہ یہ لوگ خدا رحمان کو نہیں مانتے۔ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی طرح ابو جہل جو ہے، مردود خدا ابو جہل جو ہے، اس نے جب ارادہ کیا کہ آپ کو، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، تو یہ سورہ مبارکہ علق کی، یعنی جو سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے اندر جو ہے ابو جہل کے اس اقدام کے بارے میں وہ بیان ہوا ہے۔ میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کیا تو نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تو نے اس شخص کے متعلق غور کیا ہے جو روکتا ہے اللہ کے بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تو نے غور کیا اگر وہ سیدھی راہ پر ہوتا یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہوتا، تو یہ بتا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور روگردانی کی تو کیا وہ یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی اگر ابو جہل اس طرح کا اقدام کرتا ہے کہ نماز سے روکتا ہے، مسجد حرام کے اندر اللہ کے نبی کو دوران نماز نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ بس قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ ان معاملات کو جو پیش آ رہے تھے، تفصیل کے ساتھ اور بہت کھلے اور واضح الفاظ کے ساتھ قرآن نے جوابات دیے ہوئے ہیں۔ بس جب ان کی تمام باتوں کا، سوالات کا، مطالبات کا جواب اللہ نے واضح دلائل کے ساتھ دے دیا، اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ جب رسول خدا نے ان کو بتا بھی دیا اور یہودیوں نے جو نشانیاں بتائی تھیں اس کے بعد انہوں نے پہچان بھی لیا اور آپ کے بیان کی سچائی کو بھی پہچان گئے، جان لیا، اور جو مختلف سوالات کیے اور اسی طرح جو غیبی باتیں آپ نے ان کے سامنے بیان کی، ان اہم خبروں کی سچائی کو بھی جان لیا۔ مدینے میں یہودی علماء کے ساتھ انہوں نے جو سوالات ان سے جو پوچھا تھا
اور جب اللہ کے نبی کے جوابات کی تصدیق و تائید بھی ہو گئی، پھر بھی انہوں نے آپ کی پیروی نہیں کی۔ حسد کی وجہ سے آپ کی پیروی اور آپ کی تصدیق سے وہ رک گئے۔ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی کی اور اللہ کے احکامات کو کھلم کھلا ترک کیا۔ جس کفر میں وہ مبتلا تھے اس پر اڑے رہے۔ جب یہ بات یہاں تک پہنچتی ہے اور اللہ کے نبی کے مقابلے میں جتنی باتیں انہوں نے کی، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو شاعر کہا، آپ کو مجنون کہا، تو یہ سب الزامات، اس کے باوجود اسلام روز بروز پھیل رہا تھا۔ روز بروز لوگوں کے دل، لوگوں کے قلوب اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، اور اللہ کے نبی کے اسلوب تبلیغ، اللہ کے نبی کا کردار، آپ کا انداز، آپ کے اطوار، وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ تو مشرکین مکہ نے، ان سرداران قریش نے ایک اور انداز اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی تلاوت کی جائے، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن بیان کیا جائے، تو اس وقت پھر سنا نہ جائے۔ کہتے ہیں آپ قرآن کو سنو مت، قرآن کو سنو مت، جب قرآن پڑھا جائے تو شور کر لیا کرو، چیخ و پکار کر لیا کرو۔ قرآن مجید کے سورہ فصلت کی آیت نمبر 26 میں ان کے اس اقدام کو بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ بنام خدا رحمان رحیم۔ اللہ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنا کرو اور اس میں شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کا غلبہ تھا ہی نہیں، ان کا غلبہ نہ فطری تھا، نہ اللہ کے قدرت کے مقابلے میں ان کو غلبہ حاصل ہو سکتا تھا۔ اور اللہ کا جو وعدہ تھا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرکین کو برا ہی کیوں نہ لگے، تو اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہی تھا۔ بس ان کا یہ جو اقدام تھا کہ قرآن کو بے معنی اور غلط چیزوں کی طرح سمجھو اور اسے ہنسی میں اڑا دو، تو شاید تم اس تدبیر سے اس پر غالب آؤ گے، اور اگر تم نے اس سے مناظرہ کیا یا اس سے دلیل حجت کی تو وہ تم پر غالب آ جائے گا۔ ایک روز ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس سچی بات کو جس کو آپ لائے تھے ہنسی میں اڑانے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے، اس نے کہا کہ اے گروہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ لشکر جو تم کو آگ کا عذاب دے گا اور تم کو اس میں گرفتار رکھے گا، اس کی تعداد فقط 19 ہے، اور تم لوگ تو گنتی میں سب لوگوں سے بڑے ہوئے ہو، بس تم میں سے ایک 100 آدمی تو ان میں سے ایک کو عاجز کر ہی دیں گے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرمان نازل کیا۔ یہاں پر یعنی وہی جو سورہ مدثر کی آیت میں ہر آدمی کے اوپر عذاب کے 19 فرشتوں کا ذکر آیا تھا، تو اس آیت کا مذاق اڑانے لگا۔ جیسا کہ عرض کیا، سورہ فصلت کی اس آیت میں کہا گیا ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم یوں کریں گے کہ لوگوں کو قرآن سننے نہیں دیں گے، شور مچا دیں گے، مذاق اڑا دیں گے، آیات کا تمسخر کریں گے، آیات پر نکتہ چینی کریں گے تاکہ لوگوں کے اندر آیات کا اثر نہ ہو۔ اس نے جب ان کی یہ بات کی تو یہ جو فرشتوں کی تعداد کے بعد، تو اس کا بھی قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی جواب میں، اس کی مذمت میں آیت نازل ہوئی ہے۔ وہیں سورہ مبارکہ مدثر کی آیت نمبر 30 میں ان فرشتوں کی تعداد کو بیان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہا 19، اس پر 19 فرشتے موکل ہیں۔ تو اب اس کے جواب میں جب ابو جہل نے اس طرح کی بات کی کہ وہ 19 ہیں تو ہم لوگ تو مل جل کے بانٹ لیں گے، فرشتوں کو قابو میں کر لیں گے، نعوذ باللہ، تو اس کا جواب اگلی آیت میں، آیت نمبر 31 سورہ مدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔
اور ہم نے جہنم کا عملہ صرف فرشتوں کو قرار دیا اور ان کی تعداد کو کفار کے لیے آزمائش بنایا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک میں نہ رہیں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے نیز کفار یہی کہیں گے کہ اس بیان سے اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ جہنم کا ذکر انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ بس یہ جو وہیں قریش کو ابو جہل نے کہا کہ تم میں سے 10 افراد جہنم کے ایک دروگے کو قابو نہیں کر سکیں گے، تو ان میں سے ایک شخص نے کہا 17 افراد کو تمہیں اکیلے قابو کر لوں گا، باقی 2 کو تم قابو کر لو، یعنی 19 میں سے 17 کو میں سنبھالوں گا، 2 کو تم سنبھالو۔ اس طرح 19 کی تعداد کا جو تمسخر تھا، مذاق اڑانا، یہ موضوع بن گیا۔ کہا یہ موضوع تعداد کے بارے میں بات کرنا یہ بھی کفار کے لیے آزمائش تھی، اور کہا کہ اہل کتاب کو اس تعداد کا جو یقین ہوگا وہ یقین ہوگا، ظاہر ہے کہ جو ایمان والا ہے، جو صاحب ایمان ہے، وہ اس پر یقین رکھتا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوگا۔ تو یہ جو روش تھی، جیسا کہ اس آیت میں ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا، جیسے یہاں پر کہا کہ اللہ جسے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے پھر اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو یاد رکھیے گا اللہ کے ہدایت دینا، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، مطلب یہاں پر چاہت سے مراد خواہش یا وہ آرزو نہیں ہے، یہاں پر چاہت سے مراد مشیت ہے۔ خدا نے جو ہدایت کے لیے اور گمراہی کے لیے جو نظام بنایا ہے، جو قانون بنایا ہے، اس قانون کے دائرے کے اندر جو بھی ہدایت کا متقاضی ہے، جو بھی ہدایت کا مستحق ہے، اسے ہدایت ملتی ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اسی طرح ضلالت کے بارے میں بھی ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ فاسقوں کے علاوہ کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ بس اگر کہیں نا جسے اللہ گمراہ کرے، یعنی اللہ گمراہ کرے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی خود ہدایت کی طرف آنا چاہے لیکن اللہ اسے گمراہ کر دے، یہ نہیں ہے اس کا مقصد، بلکہ یہی کہ جو اپنی گمراہی کا سامان فراہم کر دے، جو راہ ہدایت کو ترک کر دے، ہدایت کی دلیلوں کو ٹھکرا دے، نصیحتوں کو فراموش کر دے، اور جب اس کو خدا کی طرف بلایا جائے، دعوت دی جائے تو اس دعوت کو قبول نہ کرے، تو جو اپنی گمراہی کا سامان فراہم کرے گا تو وہاں پر مشیت پروردگار، ارادہ پروردگار، اذن پروردگار وہ یہی ہے کہ جو انسان ہدایت کی طرف آنا چاہے اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھلے ہیں، جو گمراہی کی طرف جائے گا، کفر کی طرف جائے گا، تو اس دنیا میں اسے اختیار حاصل ہے، وہ اپنے اختیار سے یہ فیصلہ کرے گا۔ جیسا کہ سورہ دہر کی وہ آیات اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، ہم نے راستے کی ہدایت دے دی ہے، ہم نے رہنمائی کر دی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، جہنم کا راستہ کس طرف ہے، جنت کا راستہ کس طرف ہے۔ پس اس راستہ دکھانے کے بعد اب تمہارے اوپر ہے اما شاکرن اما کفورن، اب تم شکر گزار بنو، شاکر بنو، اور اللہ کے حق کے راستے کی طرف اپنا سفر شروع کرو، جنت کی طرف اپنا سفر شروع کرو، ہدایت کی طرف آؤ، یہ تمہارے اوپر ہے، یا پھر کفر کے راستے کی طرف جاؤ، گمراہی کی طرف جاؤ، ہدایت سے دوری کی طرف جاؤ، یہ تمہارے اوپر ہے۔ بس قریش مکہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو ان کی اذیتیں وہ دے رہے تھے، اللہ کے نبی کو جو وہ تکلیفیں دے رہے تھے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، تو پس انہوں نے جو مطالبات کیے، پھر اس طرح کی فرمائشیں کی، تو ان سب کا جواب اللہ نے اپنے نبی کو قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے دیا۔ یہاں پر آج کی بات کو تمام کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی اس موضوع پر تفصیلاً بات چل رہی ہے انشاءاللہ۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کتابیں، مستند کتابیں ہیں انہی میں سے بیان کروں۔ میں زیادہ تر اپنی گفتگو سیرت النبی آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب اور سیرت ابن ہشام
جو سیرت کی اولین اور بنیادی اور قدیم ترین کتاب ہے اسی میں سے بیان کر رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ بات جاری رہے گی۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔